ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں، خوف انسان کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند ہوتے ہیں، اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہو اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراً اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی خارج ہو جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے ملتلی اور کیے رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھرتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقہ 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ جن کو خراٹے آتے ہوں وہ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں، اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو مت بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ معدے کے لیے آب حیات کھانا کھانے کے فوراً بعد ایک چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ کھٹی ٹھکانے بدہضمی اور امراض معدے میں وہ بے حد مفید ہے۔ جو سفید مرغا پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان سے، جادوگر اور کاہن سے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے بچوں کو کم مرچ مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کر کے کھلائیں۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ گھر میں پودینہ لگانا یعنی گملے یا کیاری میں اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو انہیں کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ جسم کے کسی بھی حصے میں خارش ہونے کی صورت میں نیم کے پتے ابال کر پانی سے وہ جگہ دھو لیں، پھر مکئی کا آٹا متاثرہ جگہ پر لگائیں، خارش اور جلن ختم ہو جائے گی۔ ایسی غذائیں جو یادداشت کو بہتر بناتی ہیں: انگور کا رس، بادام، پالک اور مچھلی۔ روزانہ انڈے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ انڈا دماغی صحت کے ساتھ ساتھ بینائی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 اخروٹ کھانے سے سردیوں میں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
شوگر کے مرض میں خشخاش مفید ہے۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تیل فائدہ مند ہے۔ ایلوویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کی بلغمی سوجن ہو تو کچے آلو پیس کر لیپ کرتے رہنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ دماغی خشکی، دماغی کمزوری، چکر آنا اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام 3 چائے والے چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پئیں۔ کچن سے 2 اجزا لیں اور کمر درد ہمیشہ کے لیے بھگائیں۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ ہاتھوں سے سوکھا دھنیا، لہسن یا دوسری سبزی کی بدبو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں، اسمیل دور ہو جائے گی۔ جو زیادہ وقت ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ایسے بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں مرغیاں پالی جائیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ جو سوتے وقت اپنے بائیں پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگاتے ہیں ان کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ جو سونے سے پہلے چہرے پر کے گلاب لگاتے ہیں اس کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہوں تو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ چہرہ خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ نیند کی کمی کا شکار ہیں تو خسخاس کا تیل لے کر اپنی کنپٹیوں پر مالش کریں، اس سے آپ کی نیند مکمل اور پرسکون ہوگی۔ ناریل کا پانی پینے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ زچگی کے بعد ہونے والے کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کے 2 جوے کھائیں اور سرسوں کے تیل میں لہسن کے جوے جلا کر اس تیل کی کمر پر مالش کریں۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکارٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہاتھ کے انگوٹھے کو دبانے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ ٹاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ املی کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ خالی پیٹ ادرک چباؤ، پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ انگلیوں کو چٹکانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناخنوں کو چبانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کے بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ داخل ہو جائیں تو کچن میں تھوڑا سا پودینہ جلا دیں۔ پودینے کی خوشبو سے لال بیگ کچن میں داخل نہیں ہوتے۔